نہ تو میں آفتاب شریعت ہوں اور نہ قائد ملت ہوں. بہت خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے آپ نے اس مسئلے کو، اس سوال کو جو ہے وہ حل کیا. اپنے اخلاق کو حسین بنانا. آپ کی بات سے جو ایک نتیجہ نکل استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے اس کو ترقی دے سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے. کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی طرف سے کوشش نہ کرے. جب تک وہ خود اپنی طرف سے کوشش نہ کرے. کہ اس کا استعمال آپ صحیح کریں، گلا کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ میرا تو فریضہ ہے اپنے بچوں تک، اپنے جوانوں تک، اپنی قوم تک پہنچاؤں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سبیل پوڈ کاسٹ پر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک اہم ٹاپک کے ساتھ اور ایک اہم شخصیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ قوم اور شیعہ نوجوان اپنی ہویت، اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی ہماری طرف جو ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو حکم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہماری زینت کا سبب بننا، ہماری رسوائی کا سبب نہ بننا. اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے بہت اہم ہے. اسی تناظر میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی وہ شخصیت موجود ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہے، جس کے احسانات قوم کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی جناب مولانا سید کلب جواد نقوی صاحب، قبلہ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اہم رکن اور ایک اہم ممبر، ساتھ ساتھ شہر لکھنؤ کے امام جمعہ والجماعت. آئیے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری نحیف سے آواز کے اوپر لبیک کہا اور اپنی مصروفیت اور اتنا زیادہ جو آپ کا بزی شیڈیول ہے اس میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور آپ کی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے جوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہوں گی. مولانا صاحب، ہمارے جو آج کا پروگرام ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ شیعت اور شیعہ جوان اور ہماری جو قوم ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے تناظر میں اور اس سے الہام لیتے ہوئے کس طریقے سے اپنی شناخت، اپنی ہویت اور اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھ سکتی ہے، کس طریقے سے ایک شیعہ جوان اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العلی العظیم. بہرحال شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میرا تو فریضہ ہے کہ میں جو بات صحیح سمجھتا ہوں اس کو اپنے بچوں تک، اپنے جوانوں تک، اپنی قوم تک پہنچاؤں. بے شک آپ کا اور بڑا آپ نے ایک ذریعہ فراہم کر دیا ہے مجھے، تو مجھے شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیے محبت ہے. کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دوسری بات یہ وضاحت کر دوں کہ جو آپ نے مجھے القاب و آداب سے نوازا ہے اس کے میں لائق نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے اس سے کہ نہ تو میں آفتاب شریعت ہوں اور نہ قائد ملت ہوں. میں ایک معمولی سا خادم ہوں اور تھوڑی بہت خدمتیں میں نے کی ہیں بس. بہرحال دعا یہ کہ مولا اللہ اس کو قبول فرما لے، امام زمان علیہ السلام اس کو قبولیت کی سند دے دے، بس یہی میرے لیے کافی ہے. اور کسی بھی مجھے کسی کی تعریف یا کسی سند کی مجھے خواہش و تمنا ہرگز نہیں ہے. امام بس راضی ہو جائے ہمارے، بس یہی ہماری تمنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمنا. لیکن اگر اللہ وہ امام علیہ السلام اور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. آپ کی خدمات ہیں وقف کے لیے، آپ نے ایک عرصے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ زحمتیں تقریباً کی ہیں. 45 سال تو گزر ہی چکے ہیں مجھے جی یہ چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دیتے ہوئے. 45 سال والد مرحوم کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا. جی جی اس کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی میں بہرحال خدمت میں لگا رہا. جی اور جب مجھے یاد ہے کہ جب ان کا 40واں تھا اس میں میں نے جو تقریر کی تھی بہت مختصر سی تقریر تھی، کیونکہ اتنا زیادہ قوم نے ان کا غم منایا تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرنا جو تھا ناممکن تھا. تو میں نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت کرتا رہوں گا. یہی میرا شکریہ ہوگا. بس یہی جملے میں نے والد مرحوم کے اللہ آپ کی خدمات کو قبول کرے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے وہی سوال کی طرف کہ ایک مسلمان شیعہ نوجوان اپنی ہویت، شناخت کو، اپنی تہذیب اور کلچر کو ہندوستان میں رہتے ہوئے
کس طریقے سے اس کو ترقی دے سکتا ہے اور کس طریقے سے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے. میں نے خودیت کیا کہ جلسے میں بھی جب کل شب ہوا تھا اس میں بھی یہ آیت پڑھی تھی، لیکن اس کی تشریح کا موقع نہیں مل سکا تھا کیونکہ وہ موضوع جو تھا اتنا وسیع تھا وقت کا، جس کی وجہ سے اس کی تشریح نہیں ہو سکی تھی. قرآن نے قانون بیان کر دیا ہے، اللہ نے قانون بیان کر دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی طرف سے کوشش نہ کرے. جہاں تک انسان کی طاقت ہوتی ہے وہ انسان کام کرے، جہاں اس کی طاقت جواب دیتی ہے وہاں پہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بستر پر لیٹے لیٹے آپ کو منہ میں والے آ جائیں اور آپ کھائیں کہ اللہ مددگار ہے، اللہ رازق ہے، لہٰذا آپ لیٹے ہوئے بستر پر اور کھانا آ جائے گا بستر کے اوپر فرشتے لے کر ہم کو دیوالے توڑ توڑ کے کھلاتے رہے. یہ نہیں ہے. رازق یہ ہے کہ تم رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ اس پہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ ضروری ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں بہترین مثال، کئی مثالیں ہیں، صرف ایک مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں اپنے جوانوں کے لیے. کہ آپ دیکھیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ وہ بیت المقدس میں رہتی تھی اور اس کے بعد کھانا آتا تھا کیونکہ ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے کھانا آتا تھا. خود جناب زکریا تشریف لائے، قرآن میں اعلان ہے، دیکھا سامنے کھانا لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا تھا کمرے میں اور کنجی بند تھی، تالا بند تھا. جب انہیں کھولا محافظت کے لیے وہ بند کر کے جاتے تھے تو دیکھا جناب مریم کے سامنے بہترین کھانے لگے ہوئے. کہا کہاں سے آ گئی کھانے؟ انا لکے ہذا. تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یہ طعام آتا رہتا تھا. لیکن جب جناب مریم جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حکم ہوا تھا بھائی بیت المقدس کو چھوڑ دو، یہ عبادت خانہ ہے، رچا خانہ نہیں ہے. مشہور یہ علماء و ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں اس کو نہیں دہرانا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک کھجور کا سوکھا درخت تھا، بالکل سوکھا درخت تھا کہ جس میں نہ کوئی ہرا تھا، نہ اس میں کوئی پتے تھے، نہ اس میں کوئی پھل تھا. اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی وہ. اس کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور اب وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت کھانا آنا ہے. اب تو جناب مریم کو زیادہ ضرورت ہے کھانے کی، تو اب تو بچہ بھی ان کی آغوش میں زیادہ ضرورت ہے. اب جناب مریم انتظار کری کھانا آئے، کھانا آئے، کھانا آئے، نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے. پہلے تو بغیر مانگے آ جاتا تھا، اب ہاتھ بلند کے پالنے والے کو کھانا کہاں گیا، کہا کہ نہیں اب کھانا نہیں آئے گا تمہارے لیے، کوئی کھانا نہیں آئے گا. اب روایت کہتی ہے کہ جس درخت کے ٹیک لگائے بیٹھے سوکھا تھا، یہ کہا کہ وہ ہرا ہونا شروع ہوا، سبز ہونا شروع ہوا، سبز ہوا، اس پہ شاخیں آ گئی، اس پہ پتے آ گئے، اس پہ پھل آ گئے. یعنی چند منٹ کے اندر پوری اس میں تبدیلی ہو گئی. جو سوکھا درخت تھا بالکل ہرا بھرا ہو گیا، پھل تک آ گیا اس کے اندر. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پھل آ گئے تو پھل گرتے آغوش میں اور جناب مریم نوش فرماتی. جو نہیں ہوتا تھا وہ ہو گیا اور جو ہوتا رہتا تھا وہ نہیں ہوا. اب وہ پھل نہیں گرے. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اب اللہ نے حکم دیا اے مریم اٹھو اور اس درخت کو ہلاؤ. بری توجہ سے اس درخت کو ہلاؤ، جب تم ہلاؤ گی درخت کو تب پھل گرے گی، تب تم کھاؤ گی. یعنی جہاں تک تم نہیں کر سکتی تھی وہاں تک میں نے کیا، جہاں تم کر سکتی ہو وہاں تم کو خود کرنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک قوم میں نوجوانوں میں طاقت رہی ہے وہاں تک تو اللہ کی مدد ہے، لیکن جہاں سے خود ان میں قوت و صلاحیت ہے وہاں کو اس صلاحیت کو ان کو استعمال کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ مدد کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ کی مدد نہیں. جو طاقت اللہ نے، جو صلاحیت آپ کو دی اس کو آپ استعمال کریں، اس کے بعد اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. بہت اچھی مثال. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. فل اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، فل اپنی استعداد کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پوری مدد ہوگی اور انشاءاللہ کامیابی ان کے قدم چومے گی. لہذا ہر میدان میں ان کو فرسٹ کلاس فرسٹ ہونا ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے اور پھر تعصبات بھی ہیں. خاص طور سے شیعہ نوجوانوں کو تو دوہرا تعصب برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک تعصب تو وہ ہے جو بڑی قوم کا ہے، دوسرا تعصب وہ ہے جو بڑے بھائیوں کا ہے. لہٰذا دونوں تعصبات کا ان کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس تعصبات کا صرف ایک توڑ ہے، وہ ہے اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال.
جب انسان اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو ہر تعصب ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال خود یہودی ہیں. یہودیوں عیسائیوں میں زبردست دشمنی ہے, زبردست عناد, کیونکہ اب سب کو معلوم ہے کہ جناب عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا تھا وہ یہودیوں نے چڑھایا تھا. تو عیسائی ہمیشہ اپنے سخت ترین دشمنوں نے یہودیوں کو سمجھا ہے, ہمیشہ سخت ترین دشمن سمجھا ہے. تو ہمیشہ عناد, ہمیشہ دشمنی, اور جو کچھ ہمارے مخالفین ہمارے خلاف کہتے رہتے ہیں وہی یہودی عیسائیوں کے خلاف کہتے رہتے ہیں. اسی کی نقل جو ہے وہ ہمارے خلاف آتی ہے. جو چیزیں ہمارے پر الزام لگاتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی وہ سب یہودی عیسائیوں کے لیے کہہ چکے ہیں, وہ تاریخوں میں درج ہے سب. تو اب بتائیے آپ, اور مختصر سی قوم امریکہ میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کر کے انہوں نے پورے امریکہ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. آج امریکہ کا صدر بغیر یہودیوں کی مدد کے وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی پوری مدد جو کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, تب عیسائی ملک کر رہے کیونکہ انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ وہاں پر کیا ہے, بہترین ان میں علم حاصل کیا ہے, ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھے. بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ یہودی ہیں, بڑے بڑے تاجر یہودی ہیں. آج امریکہ محتاج ہے یہودیوں کا, جبکہ 3% سے زیادہ 4% سے زیادہ یہودی نہیں ہے. کا مطلب یہ ہے علم کے میدان میں وہ آگے بڑھے, سائنس کے میدان میں آگے بڑھے, ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھے, تجارت کے میدان میں آگے بڑھے. آج امریکہ ان کا محتاج ہو گیا. بھائی یہی ہمارا ہمیں عرض کرنا ہے کہ بھائی اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا, اور اگر انسان میں اچھی صلاحیتیں ہوں تو تعصب کی ہر دیوار ٹوٹ جایا کرتی ہے. پھر اس کو دنیا کے پیچھے جانا نہیں پڑتا, دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے. ہمارے ایک بزرگ عالم نے مثال دی تھی جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ خود جتنے بھی فتوحات ہوئی ہیں وہ مولا علی کے ذریعے سے ہوئی ہے. یہودیوں جو شکست ہوئی ہے وہ مولا علی کے ذریعے سے ہوئی ہے. خیبر جو تھا, خیبر قلعہ جو فتح کیا, تمام مسلمان جاتے تھے اور شکست کھا کے واپس آتے تھے. 39 دن تک سب تاریخ معلوم ہے, 39 دن تک شکست ہوتی رہی. 40ویں دن جو ہے پھر مولا علی نے دروازہ خیبر کو اکھاڑ لیا, اس کے بعد تمام لشکر اندر داخل ہوا. تو اس کا مطلب یہودیوں کا قلعہ فتح کرنے والے, یہودیوں کو شکست دینے والے مولا علی ہیں. اور یہ یہودیوں کو جو خیبر کا قلعہ ہے, کبھی کبھی کہا جاتا ہے صاحب اتنا بڑا تو دروازہ کسی قلعے کا نہیں ہوتا کہ جو اس کو 40 آدمی کھولے اور بند کرے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالی قلعہ نہیں تھا بلکہ یہودیوں کا ورلڈ بینک تھا خیبر. یہودی تمام دنیا کے اپنا سونا وہاں جمع کرتے تھے, سونا ان کا اکٹھا تھا. جیسے ورلڈ بینک میں آج اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب دنیا کے تمام ممالک کا وہاں پر پیسہ جمع ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ ورلڈ بینک تھا. تو اسی وجہ سے یہ ہے تاریخ میں کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر سونا مسلمانوں میں تقسیم ہوا ہے. اتنے زبردست ذخیرے وہاں سونے کے اور دولت کے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ خالی قلعہ نہیں تھا وہ, بلکہ وہ ورلڈ بینک وہ مولا علی نے اس کو فتح کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتح مولا علی تھے تو کتنے یہودیوں کتنا دشمن ہونا چاہیے ان کا. بے شک. لیکن اس دشمنی کے باوجود بھی جب بھی اپنے کسی باغ کے لیے کسی محافظ کی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی قوم والوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ مولا علی پر بھروسہ کرتے تھے, اور ان کو اپنے باغ کا محافظ بناتے تھے. جو اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اسی کو اپنے باغ کے محافظ بناتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کے کردار پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ میرا اپنا دھوکہ دے دے گا مگر علی دھوکہ نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا علی کے کردار کو ہم اپنے سنوارنے کی کوشش کریں اور ان کے کردار کو اپنے بنانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ خود تمام تعصبات کی دیواریں ٹوٹیں گی. اس کے بعد جیسے میں نے جملہ کہا کہ ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں آنا پڑے گا بلکہ دنیا خود ہمارے قدموں میں آئے گی. مگر شرط یہی ہے کہ ہم اپنی پوری طرح صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے پوری طرح سے صلاحیتیں اپنی جو ہیں ان کو ہم استعمال کریں, اور اس کے بعد بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, تمام چیزوں میں. تب انشاءاللہ تمام تعصبات کی دیواریں خود بخود گر جائیں گی اور پھر ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہی ایک پیغام ہے جو میں اپنے بچوں جوانوں کو دینا چاہتا ہوں. جی بہت اچھا, بہت خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے آپ نے اس مسئلے کو, اس سوال کو جو ہے وہ حل کیا. 2 پوائنٹ اس سے ملے. ایک یہ کہ آپ کے لیے تمام چیزوں تمام صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, تمام چیزیں فراہم کر رکھی ہیں, لیکن
کامیابی کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا, آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. دوسرا پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا, یہودیوں کی مثال دی آپ نے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے, چھوٹی سی قوم ہے, اس نے اپنے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہر ترقی میں آگے بڑھایا, لیکن ایک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا لیکن انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ان کے ذریعے سے آج انسانیت کی ہو رہا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اگر اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں, علم و ترقی حاصل کرتے ہیں, تو وہ انسانیت کے فائدے کے لیے اور انسانیت کو نجات دینے کے لیے. آغا یہاں پہ ایک سوال چھوٹا سا اور بھی کرنا چاہیں گے, بہت مختصر اس کا جواب ہم چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں اپنے ملک کے حالات کو اگر ہم دیکھیں اور جس طریقے سے وہاں پر ایک طریقے کا امتیازی سلوک مسلمانوں کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو کہیں نہ کہیں مایوسی آ جاتی ہے جوانوں کے درمیان, اور ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر ہم کریں گے بھی تو ہم تو نہیں پہنچ پائیں گے, کیا ہوگا. اس مایوسی سے کیسے ہمارا جوان نکلے؟ دیکھیے, پہلے تو جو آپ نے عرض کیا کہ ہاں یہودی جو ہے وہ ہندوستانی کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہی بات میں کہہ چکا ہوں پہ ٹی وی کے انٹرویو میں. میں نے کہا کہ ہمارے ہندوستانی بھائی خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ مار رہے ہیں اور لہٰذا ہمارے دشمن ختم ہو رہے ہیں, اور یہودیوں کی تاریخ اور اسرائیل کی تاریخ. میں نے کہا اسرائیل کو بالکل اپنا دوست نہ سمجھیے, بے شک ان سے بڑا انسانیت کا کوئی دشمن نہیں ہے, وہ صرف اپنے ہیں, وہ جی صرف اپنے ہیں, کسی کے نہیں ہیں. تو اس کے لیے میں مثال دی تھی کہ ان کا جو کتاب ہے تلمود, جی تو تلمود یہ صہیونزم جو ہے وہ تلمود سے نکلا, یہ توریت سے نہیں نکلا, بے شک یہ تلمود کتاب. اور تلمود میں یہ درج ہے ان کے لیے کہ اگر کنویں کے اندر کوئی کتا گر جائے کوئی, جی اور کوئی غیر یہودی گر جائے گا, مثلا غیر یہودی مطلب کوئی ہندو گر جائے, کوئی مسلمان گر جائے, کوئی دوسرے مذہب کا گر جائے کوئی, تو تلمود کا حکم یہ ہے کہ کتے کو وہاں بچا لو مگر غیر یہودی کو نہ بچاؤ, کیونکہ وہ زندہ رہنے کا حق انہیں نہیں ہے. انسانی نہیں مانتے ان کو انسانی زندہ رہنے کا حق نہیں, ان کو مر جانے دو, زندہ رہنے کا حق نہیں ان کا. وہ تو کہہ رہے تو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہندو مسلمان کسی کو, تو ان کی تعریف کر رہے ہو. جی جی تو ان کو اچھا سمجھ رہا کہ وہ تمہارے بھی اتنے ہی دشمن ہیں جتنے تو مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ میرے تو حقیقت یہی ہے کہ, اور شیعہ کیا ہے اس کو بھی تاریخ سن لیجیے آپ. یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہیں پر کہ جس وقت زیاد جو تھا وہ گورنر بنا, ہاں نہیں یہ کوفے کا گورنر نہیں, ابن زیاد کا باپ زیاد, پہلے وہ مولا علی کے زمانے کوفے کا گورنر تھا, پھر اس کو امیر شام نے بھی کوفے کا گورنر بنایا, تو وہ سب شیعوں کو پہچانتا تھا. وہ امیر شام نے حکم دیا سارے شیعوں کو ختم کر دو کوفے میں. اس نے مارنا شروع کیا, ڈھونڈ کے مارنا شروع کیا, آخر میں بہت سے شیعہ چھپ گئے, کچھ تقیے میں آ گئے, کچھ چھپ گئے. تو اب فوجیوں نے آ کر زیاد سے کہا کہ بھائی اب تو کوئی شیعہ مل ہی نہیں رہا, اب کہاں مارے ان کو, کچھ چھپ گئے ہیں, پوشیدہ ہو گئے, اور کچھ تقیے میں آ گئے. کہ میں ترکیب بتاتا ہوں. تو دیکھیے فرق دیکھیے یہودیت میں اور شیعیت میں فرق دیکھیے. وہاں یہ کہ اگر کوئی نان یہودی گر جائے بچاؤ, اور کتے کو بچا لو, مگر کسی غیر یہودی کو تم نہ بچاؤ, اس کو مرنے دو, اس کو ختم ہونے دو. کہا کہ دیکھو میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں. ایک عام راستہ جہاں پہ سب لوگ چلتے ہو, عام راستہ جیسے سڑک, تو وہاں پہ گڑھا کھودو, گڑھا کھود کے اس کو چھپا دو, اس گڑھے کو کہ وہ دکھائی نہ دے, اور اس کے بعد چھپ کر بیٹھ جاؤ کہیں پر. اس کے بعد جب وہ ظاہر کا عام راستہ ہے, کوئی بھی اس پہ گزرے گا وہاں, تو کوئی بھی گزرنے والا اس گڑھے میں اگر گرے اور وہ مدد کے لیے پکارے, تو جو سب سے پہلے مدد کرنے کے لیے سمجھ لینا وہ علی کا شیعہ ہے. سبحان اللہ. وہاں کیا ہے, مرنے دو اگر غیر مسلم, اگر غیر یہودی ہے. یہاں کیا ہے, کوئی ہو, اگر تم علی کے شیعہ ہو تو تم اس کو بتانے کے لیے سب سے پہلے پہنچو. یہ ہے شیعیت, اور یہ ہے مولا علی کی تعلیم, یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم. جی وہ مایوسی والا سوال رہ گیا. مایوسی بالکل نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے. کیسے کیسے حالات ہوئے, آپ مکے کے حالات دیکھیے کہ حضور ابتدائے اسلام کے زمانے میں کیسے حالات ہیں, مگر کبھی مایوسی نہیں. آپ دیکھیں ایران چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, کتنی بڑی یہاں پر تحریم ہے اور کس طرح سے اقتصادی بائیکاٹ ہے, مگر میں نے تو کسی چہرے پر مایوسی نہیں دیکھی یہاں, کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھی. یہاں تک کہ لبنان کے آج کے جو لیڈر ہیں ان کے چہرے پر مایوسی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کامیاب ہم ہی ہوں گے. آپ تو تقریر سنی ہوگی وہاں کے اوپر,
جو وہاں ہوئی تھی تقریر، جو نشر ہوئی تھی وہاں پر جی وہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ہم مایوس نہیں ہیں، بالکل مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کی قوت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اور امام زمانہ کی مدد ہوگی، اور فتح ہم ہی کو حاصل ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو تو افواہ کبھی پھیلائی. بھی کسی مسلمان کو، قرآن مجید کے ماننے والے کو اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالات میں تبدیلی آتی رہتی، کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی کچھ ہے، تو انشاءاللہ حالات بالکل بہتر ہو کر رہیں گے. استقامت کا مظاہرہ، صبر، پھر صبر ہے کاہے کے لیے؟ جی جی بالکل صحیح. 70 سے زیادہ مقامات کے اوپر قرآن مجید میں صبر کی تعلیم دی ہے. تو صبر کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ نعمتوں میں صبر ہوتا ہے، نعمتوں میں شکر ہوتا ہے، مصیبتوں میں صبر ہوتا ہے. اس کا صبر کی تعلیم ہی اسی لیے دی جا رہی ہے کہ اگر مصیبتیں آئیں تو صبر کرو. جب استقامت کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ، اور تمہیں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک سوال یہاں پر اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اگر ہم اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو تفرقہ اور اختلاف مسلمانوں کے درمیان، خود ملک والوں کے درمیان ایجاد کرنے کی چاروں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. ملک میں جو شر پسند عناصر ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پردازی اور یہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر ہمارا جوان جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ کہیں کہیں اس کو مایوسی بھی ہوتی ہے، کہیں کہیں جو ہے وہ جذبات میں آنے کے بعد الگ ہونے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. تو وہاں صاحب یہ جو ایک سازش مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان کبھی کبھی وہاں سے یہ باتیں اٹھتی ہیں، تو اس فرقہ واریت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اتحاد کے پرچم کو بلند کر سکتے ہیں؟ اور کیونکہ یہ بات تو قرآن، روایات اور اسلام کی کھلی ہوئی تعلیمات میں سے ہے کہ جب تک تم متحد نہیں ہوگے نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، نہ ہی تم پاور تمہیں مل سکتا ہے، نہ ہی تمہیں قدرت حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ پیغام فرقہ واریت ختم کرنا اور اتحاد پیدا کرنا، اس پیغام کو کیسے واضح کریں گے آپ ہمارے جوانوں کے لیے؟ دیکھیے، اس پہ بھی وہی جو اہل بیت علیہ السلام کے محبت کا پیغام، بے شک. ہم ہر ایک سے حسن اخلاق کے ذریعے سے اپنے دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں، محبت سے دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں. اسی لیے کسی نے پوچھا حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس نہ دولت ہے. کسی نوجوان نے کہا کہ نہ دولت ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس قبیلہ ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی کرسی ہے، کچھ نہیں. ہم جو ہے وہ لوگوں کا دل کیسے جیتیں اور مقبولیت کیسے حاصل کریں، عزت کیسے حاصل کریں. تو رسول نے فرمایا بس ایک کنجی اس کی ہے، حسن خلقک، اپنے اخلاق کو حسین بنا لو، اپنے کردار کو حسین بنا لو. نہ تمہیں بڑے قبیلے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں دولت کی ضرورت پڑے گی، نہ اور کسی چیز کی ضرورت پڑے گی. دنیا خود کھنچ کر تمہارے پاس آ جائے گی اگر تمہارا اخلاق حسین ہے. تو ہم کو یہ اہل بیت کی جو تعریف ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور یہ آپس میں میل محبت پیدا. دیکھیے، تو اس وقت دنیا جو ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ جائیں. یہ جو وہابیت کی ایجاد کی گئی، یہ بھی برطانیہ، اس زمانے سپر پاور برطانیہ تھا، اس نے ایجاد کی، اور جس نے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا دیا. ایک بہت منصف ایک اخبار ہے، وہ نکلتا ہے حیدرآباد سے. کافی عرصے پہلے اس کا ایک شمارہ آیا تھا. اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ سعودی عرب کے جتنے بھی حکمراں ہیں ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ مسلمان مارے گئے ہیں، کبھی کوئی غیر مسلم ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں مارا گیا. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو برطانیہ کے ذریعے سے لایا گیا تھا. آج بھی پوری دنیا میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے، وہ انہی لوگوں کے ذریعے سے دہشت گردی دنیا میں پھیل رہی ہے. جو تفرقہ پھیل رہا ہے وہ سب اسی کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. تو ہمیں اپنی محبت کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلا کر اس نفرت کو اور اس اختلاف کو ختم کرنا ہے. ہندو مسلمان کے درمیان بھی جو ہے وہ محبت پیدا ہو سکتی ہے. تمام آپس میں جو مسلمان فرقے ہیں ان کے درمیان بھی محبت پیدا ہو سکتی ہے. آج شیعوں میں بھی تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے، کبھی اخباریت کے ذریعے سے، کبھی نصیریت کے ذریعے سے، کبھی بلنگیت کے ذریعے سے. کیونکہ ان کا جو انگریزوں کا جو تھا پہلے، ان کے شعار تھا، ان کا نعرہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ تھا کہ آپس میں ڈیوائڈ کر کے ان کے اوپر حکومت کو. مگر اب نعرہ بدل چکا ہے. اب جب حکومت اسلامی یہاں پر قائم ہوئی اور یہاں پر جو ہے وہاں پر جو ہے علماء کی حکومت قائم ہوئی، تو اب اس پہ ہے کہ کہیں پر میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ کہ آخر میں تمام دنیا کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں تھیں ان کے لوگ سب جمع ہوئے تھے کہ اب کیا کیا جائے. وہ ڈیوائڈ اور رول والا تو معاملہ ختم ہو رہا ہے کہ اب ڈیوائڈ اور رول نہیں چلے گا. ہم مسلمانوں پر حکومت نہیں کریں گے کیونکہ مسلمانوں کو کوئی بھروسہ نہیں کب بغاوت کر جائے. اب کیا ہے
ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے، ڈیوائڈ اینڈ اینیہلیٹ. ان کو ڈیوائڈ کر کے ان کو ختم کر دو، ان کو ڈیوائڈ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دو. یہ اب ہماری پالیسی ہونا چاہیے، اسی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، پورا غزہ تباہ ہو چکا ہے، اور کوئی مسلمان ملک جو ہے مجھ سے زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا، ایک لفظ اسرائیل کے لیے نہیں نکل رہا ہے. تو اب یہی کوئی تمام مسلمان جو ہے وہ اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں. جس وقت وہاں پر بچے بھوکے مر رہے تھے غزہ میں، جس وقت تاریخ ہی ہے، تاریخ لکھے گی ہے، یار سمجھے کہ چھوڑ دیں گے تاریخ، ثبت ہو گیا تاریخ. ہاں ثبت ہو گیا تاریخ. جب بچے بھوکے مر رہے تھے اور پیاسے مر رہے تھے، اس وقت سعودی عرب میں ایک امریکن ڈانسر نیم برہنہ ڈانس کر رہی تھی اسی وقت، اور سامنے کعبے کی شبیہ تھی کہ جس کے سامنے وہ ڈانس کر رہی تھی. کیا اللہ معاف کر دے گا؟ یہ تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ ان کو تباہ کرے. اللہ ان کو نہیں معاف نہیں کر سکتا ہے، ان کو معاف نہیں کر سکتا. اللہ کفر برداشت کر سکتا ہے، خود مولا کا ارشاد ہے، مگر ظلم برداشت نہیں کر سکتا. بے شک ظالم کی تباہی لازمی اور ضروری ہے. تو یہ سب ظالم ہیں، یہ جو مسلمان بادشاہ ہے ظالم ہے، ان کی تباہی بربادی لازمی ہے انشاءاللہ. تو یہ وہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں ہے اور ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹرائے ہے، ڈیوائڈ اینڈ اینیہلیٹ ہے. اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. مثلا آپ کو دیکھیے جو گریٹر اسرائیل ہے، کیا ہے گریٹر اسرائیل میں؟ کہا گیا، جب پوچھا گیا کہ بھئی اسرائیل سب کچھ کر رہا ہے، سعودی عرب کے مولویوں سے کہا رہے کچھ تو بولنا، خاموش رہو، آپ سے کیا مطلب، غزہ والے جانے وہ جانے. ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ گریٹر اسرائیل کیا ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اس کا جھنڈا کیا ہے، اس کا پرچم کیا ہے. پرچم میں 2 نیلی لکیریں ہیں. میں اپنے بچوں جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتائیں کہ جو ان عرب ملکوں کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں، کہ جو اسرائیل کا جو نیشنل پرچم جو ہے، فلیگ ہے، اس پہ 2 نیلی لکیریں ہیں، ایک اوپر نیلی لکیر، ایک نیچے نیلی لکیر. یہ نیلی لکیر کیا چیز ہے؟ یہ 2 دریاؤں کا نشان ہے، دریائے نیل اور دریائے دجلہ. یہ 2 دریاؤں کے نشانات ہیں. یہ جو نیلے ہیں، نیلے یہ نشانات، اوپر ایک ہے، ایک نہیں، 2 دریاؤں کے نشانات ہیں، دریائے نائل اور دریائے دجلہ. ان کا کہنا ہے کہ اس کے درمیان جتنی زمین ہے وہ ہماری زمین ہے، اور ہم اس کو لے کر رہیں گے. اور آپ سن لیجیے، آدھا سعودی عرب داخل ہے اس کے اندر، مدینہ منورہ اس میں داخل ہے، مکے کا بھی کچھ حصہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں عراق آدھا داخل ہے اس کے اندر، پورا لبنان داخل ہے اس میں، مصر داخل ہے اس میں، سب ہے. جس کو کہنا ہے کہ ہم اس کو لے کر رہیں گے. آج کسی بھی عرب ملک پر اسرائیل حملہ کر دے، کسی کی ہمت ہے کہ وہ جواب دے سکے اس کا؟ تو یہ ہے پلاننگ. اور پلاننگ ان کی 1-2 سال کی نہیں ہوتی، اس کی 50 سال 70 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل کا ہے. تم کس خواب میں بیٹھے ہوئے ہو، خواب غفلت میں؟ وہ کہہ رہا آپ سب پر قبضہ کر لیں، تم کہہ رہے ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل کو ہم سے لڑ رہا ہے تو ہم بولیں. جی، تو آپ کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اتحاد، فرقہ واریت سے دوری، بالکل اختلافات سے دوری، نہ خالی اپنے ملک میں ہم اپنے ملک کو اس سے دور ہو کے اور متحد ہو کے نہ صرف اپنے ملک کو ہم ترقی سے ہمکنار کر سکتے ہیں اور خود طاقت اور قدرت اور ترقی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اگر پوری دنیا میں تمام مسلمان متحد ہو جائیں اور ہم فکر اور ہم صدا ہو جائیں تو پھر وہ جو باہری دشمن ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ یہاں پر کر سکتے ہیں. اگر جو باتیں چل رہی تھیں یہاں پر کہ کس طریقے سے مسلمان جوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں منوا سکتے ہیں ہندوستان میں، ایک بات آپ نے بتائی کہ حسن خلق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے خدمت خلق بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کے پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. خدمت خلق جو ہے وہ بہت لازم اس پہ، اور اسی لیے اس پہ بھی ہے کہ کسی کہ مولا کائنات نے صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مختصر اسلام کی تعریف کر دی، بہت مختصر. تو آپ نے فرمایا اپنے خالق کی عظمت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو. اب مخلوق مسلم نہ مسلمان کا ہے نہ شیعہ کا ہے. جی بالکل. مخلوق کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت کرو. مخلوق پہ انسان بھی آ جاتے ہیں، مخلوق پہ درخت بھی آ جاتے ہیں، مخلوق پہ جانور بھی آ جاتے ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں مخلوقات میں، ہر چیز لگے. تو تم مخلوق کی خدمت کرو اور اللہ کی عظمت
کے سامنے سر جھکائے رہو. یہی پورا اسلام یہی ہے. بے شک اس کا مطلب اسلام میں اللہ کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ مخلوق کی خدمت کا, اور مخلوق میں کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ وہ کون جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں. اسی لیے ایک آیہ کریمہ ہے کہ جس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. میں توجہ چاہوں گا یہاں پر اپنے بچوں جوانوں کی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, لام یہاں پر فائدے کے لیے اور نفع کے لیے آیا ہے. جی جی, تم خیر امت ہو, سب سے اچھی امت ہو. سب سے اچھی امت ہو, اور کہے کے لیے پیدا کیا گیا؟ انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. بے شک. مسلمانوں کی نہیں, جی جی, شیعوں کی نہیں, مومنین کی نہیں, انسانوں کی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, جی انسانوں کی بھلائی کے لیے. یہ نہیں کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نقصان نہ پہنچانا, ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. جی عام طور سے جو بڑے شہر ہے مثلا بمبئی ہے, وہاں پر 60 منزلہ عمارت ہے. آپ جو بمبئی میں رہنے والے, ایک فلیٹ والا دوسرے فلیٹ والے کو جانتا تک نہیں کہ کون ہمارے برابر میں ہمسایہ ہے, نہیں واقف. پوچھو تو ہے برابر میں کون لگا, ہمیں تو نہیں جانتے. 10 سال سے رہ رہے نہیں جانتے کہ نہیں جانتے, کبھی ملاقات ہی نہیں ہم نے دیکھا. تو یہ ہوا نقصان نہ پہنچانا. لیکن نقصان نہ پہنچانی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا نقصان پہنچانے کا. دوسری چیز کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نقصان پہنچائیں گے تو اس سے زیادہ بھی وہ نقصان پہنچا دے گا, اس لیے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو یہ نہیں کہا گیا کہ نقصان نہ پہنچاؤ, للناس فائدہ پہنچاؤ ان کو, بے شک بے شک. ان کو نفع پہنچاؤ, ان کی بھلائی کے لیے کام کرو جی, بغیر تفریق مذہب. بغیر تفریق کے. بس یہ اس کو ہم اپنا لے گا. قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے اور مولا بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے. اس کو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اتحاد پیدا ہوگا, آپس میں محبت پیدا ہوگی, نفرتیں ختم ہو جائیں گی, اور وہ ڈیوائڈ اور رول والے ان کا فلسفہ ہے وہ بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا. آپ کی بات سے جو ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ کہ اس وقت شیعہ جوان اور شیعہ قوم اور ہمارے سماج کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے بھرپور طریقے سے, بھرپور طریقے سے, اس کے بعد جو ہے وہ حسن خلق اپنائے, خدمت خلق کرے, اور وہاں پر بغیر کسی تفریق کے وہ یہ کام کرے, اور جو بھی مشکلات میں رہتا ہے. اور در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہیں اور جو ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ چونکہ آپ مخلوقات کی خدمت کے لیے آئے ہیں, آپ کی ذمہ داری. آپ نے زیاد والی مثال دی کہ اگر شیعوں کو پہچاننا, دیکھو کیسے لوگوں کو مشکلات سے نجات دے رہا ہے. تو جب تک آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے, خود طاقتور نہیں ہوں گے, خود جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, آپ دوسروں کو نجات نہیں دے سکتے ہیں. آگا یہاں پر ایک سوال اور آپ سے, بہت جلدی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور آپ کو بھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے. وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے, ہر انسان جو ہے وہ اس میں گرفتار ہے. آپ ہمارے جوانوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کا طریقہ کیا بتائیں گے؟ یہاں بھی ایک مثال دینا چاہتے ہیں کہ چاقو, جی, بہت تیز اگر چاقو, تو اگر کسی چور کے ہاتھ میں آ جائے, کسی بدماش کے ہاتھ میں آ جائے, تو کسی بھی بے گناہ کو زخمی کر سکتا ہے, جی, کسی کے قتل کر سکتا ہے. لیکن یہی چاقو کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اگر ہو تو وہ جو جسم کا بدگوشت ہے اس کو نکال سکتا ہے, اس کو آپریشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے چیز ایک ہوتی ہے, استعمال صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے اس کا. لہٰذا ایک ایسے ہی تیز رفتار چاقو کے مانند ہے یہ میڈیا بھی, کہ غلط ہاتھوں میں آ جائے تو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا, صحیح ہاتھوں میں آ جائے تو اسی طرح سے زبردست فائدہ بھی اسے. گودی میڈیا کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. اب جیسے اب میڈیا میں ہمارا بیان نہیں آ پاتا, نہیں دیں گے ہم کوئی بیان دیں گے تو میڈیا والے نہیں دیں گے, اس کو کاٹ دیں گے. اب یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کو, اپنی بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں. اس کا غلط استعمال بھی ہے کہ الٹی سیدھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے. اتنی بھیانک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ آپ ہر ایک صرف وہ چاہتے ہیں کہ کلک کر دے کوئی, کلک کر دے کوئی. اور اس بار ہوا کہ آپ نے ایک بتا دیکھا کہ اس میں آیا کہ ارے صاحب سعودی عرب میں تختہ الٹ دیا گیا اور سلمان پتہ نہیں کس کو گرفتار کر لیا گیا, اور یہ ہوا وہ سب جھوٹ ٹوٹل, اور لاکھوں نے اس پر کلک کر دیا, اور سب ٹوٹل جھوٹ تھا, ٹوٹل جھوٹ تھا. اور معلومات یوکرین جو ہے وہ تباہ برباد بالکل ہو چکا ہے, اب ایک آدمی بھی زندہ نہیں وہاں پر, اور اس کے بعد کلک کر دیا ہے سب جھوٹ. تو بے انتہا جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اس میں, اس سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. ہر چیز سوشل میڈیا میں صحیح نہیں ہوتی ہے, پوری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں پوری تحقیق کیجیے کہ بات جو کہی جا رہی ہے صحیح ہے غلط ہے.
اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات بھی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں جو میڈیا کے ذریعے گودی میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچتی ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو اپنی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لہٰذا اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے جائز استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہاں اور تاکہ وہ صحیح بات پہنچے. اسی طرح سے یہ ہوش مصنوعی جو ہے آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس کا بھی صحیح استعمال بھی ہے اور غلط استعمال بھی. اس میں وہ کسی مولوی ملا سے نہیں پوچھتے، جو ان کو انٹرنیٹ پہ ملتا ہے وہی اس میں ڈالا جاتا ہے. لہٰذا انٹرنیٹ پہ ہم صحیح معلومات شیعت کے بارے میں ڈالیں، صحیح معلومات دین اسلام کے بارے میں ڈالیں، صحیح معلومات ڈالیں تو اس سے وہ استفادہ کر کے صحیح چیزیں وہ اس میں جو ہے ہوش مصنوعی ہے جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں اس پہ آ جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. یہ تو سوشل میڈیا کی بات ہو گئی، یعنی صحیح استعمال. وہی آپ نے چاقو والی بہت بہترین مثال دی کہ اس کا استعمال آپ صحیح کریں، گلا کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، کسی مریض کو شفا دینے کے لیے. وقت کا استعمال صحیح کریں، اس پہ وقت برباد نہ کریں. بہت برباد نہ کریں بالکل. جی کیونکہ جوان آج کل ریل اور اس میں شارٹ میں لگ جاتے ہیں. تو بہرحال وقت بہت اہم ہوتا ہے ہمارے لیے. الفرصت تمر و مر السحاب، اور یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا ذمہ داری ہماری ہم شیعوں کی، خاص طور سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کے ناطے جو ہے بڑھ جاتی ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کلام ہے، جی لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. جی اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی اور حسن کو دنیا دیکھے گی تو ہمارا اتباع کرے گی. تو ان کا کلام ہے، جو ان کے ارشادات ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ دنیا تک پہنچا. اس سے حسین کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں. اور سوشل میڈیا بہترین پلیٹ فارم ہے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، کلام کو لوگوں سے آشنا کرنے کے لیے. بہت مختصر آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا، وہ درخواست ہوگی کہ آپ اس کا جواب دیں. وہ یہ آگا کہ شیعہ جوان کے اندر ہم قیادت اور رول ماڈل بننے کی صلاحیت کو کیسے جگا سکتے ہیں اور کیسے پیدا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے بس یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کو بس دیکھیے. انصاف کا وہ کہے صاحب ہر ایک برا ہے تو ہم بھی برے ہیں، یہ کہہ کے آپ برائی کریں نہیں. کم از کم ہم اپنے کو اچھا بنا کے ایک برے آدمی کو تو کم کر سکتے ہیں معاشرے سے. تو اب ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ سب برے ہیں تو ہم اگر برائی کریں تو کیا رہ جائے، تو سبھی برے رہیں گے. اگر ہر ایک یہ سوچے کم از کم ہم اپنے کو اچھا کر لیں تاکہ دنیا میں ایک آدمی ایک برا تو کم ہو جائے تو سب کی برائیاں ختم ہو جائیں گی خود بخود. اس طرح تو اس طرح سے اپنے کو رول ماڈل بنیں کہ ہم آپ بہترین کردار، بہترین سیرت کا مرقع بنے، بہترین اخلاق و کردار کا مرقع بنے، تاکہ جیسے یہ کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ جب ماننے والے اور غلام ایسے ہیں تو پھر ان کا امام کیسا ہوگا. اس لیے ہمارے مذہب کی بہترین تبلیغ بھی ہوگی اور اسلام کی بہترین کے مبلغ ہم جیتے جاگتے مبلغ بن جائیں گے. اسی لیے چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، مشہور ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دو حق کی طرف، مگر زبان استعمال نہ کرو. زبان استعمال نہ کرو، لوگوں کو دعوت دو، زبان استعمال نہ کرو. لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ فضل رسول، زبان استعمال کیے بغیر ہم بلائیں گے کیسے؟ اپنی طرف بلاؤ مگر زبان استعمال نہ کرو. مولانا ارشاد فرما رہے ہیں بغیر زبان استعمال کی ہم کیسے بنائیں گے؟ کہ اپنا کردار ایسا بنا لو، اپنی سیرت ایسی بنا لو، تمہیں زبان استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تمہارا کردار دیکھ کر لوگ خود کھنچ کر تمہاری طرف آ جائیں. اگر اس ایک ارشاد امام پر ہم عمل کریں گے تو ساری مشکل ہماری خود بے شک. ابھی آپ نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان فرمائی. یہی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم کونوا دعاۃ، اب ذہن میں نہیں آیا، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ اپنی طرف مگر زبان استعمال نہ کرو، کردار استعمال کرو. اپنے کردار کی سیرت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف خود تم اپنی طرف جذب کر لو. بہت اچھی ہے. اہل بیت کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور بغیر ان کی سیرت کے ہم کامیابی کی منزلوں سے ہم کنار نہیں ہو سکتے. امام صادق علیہ السلام جسارتاً آپ کی خدمت میں، یعنی آپ کی بات کے آگے یہ روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے، عرض کرتا چلوں ثواباً، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم امانت داری کرو، حسن خلق اختیار کرو اور ساتھ ساتھ سچ بولو. اور تم ایسا اگر تم کرتے ہو اور ایسا کرنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جعفری ہے تو تمہارا یہ عمل مجھے خوشی اور سرور دیتا ہے. اور اگر اس کے برعکس کوئی کہے تم غلط جو ہے وہ کام کرتے ہو اور اس کے بعد کوئی کہے کہ یہ امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں تو وہ چیز
ہمارے لیے بلا کا سبب بنتی ہے اور ہمارے لیے ناراضگی کا سبب بنتی ہے. تو بہت اچھی باتیں ہوئیں, بہت کلیدی باتیں آپ نے یہاں پہ پیش کیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کو اپنی ترقی کے لیے, جوان فائدہ بعد میں اٹھائے, خود مجھ پر اثر اس کا ہو جائے, ہم سب کے اوپر اس کا اثر ہو انشاءاللہ, اور ہماری ملک کی ترقی کے لیے, ہماری قوم کی ترقی کے لیے یہ تمام باتیں انشاءاللہ کلیدی کردار ادا کرے اور مشعل راہ بنے. میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی آخری پیغام اگر آپ ہمارے جوان کی طرف دینا چاہتے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کے, تو اب آخری پیغام کیا, ہر پیغام مہم ہے. اہل بیت کہ ہر کلام مہم ہے, ان کے ہر سیرت کا ہر رخ مہم ہے, جس کو بیان کیا ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے قرآن کی آیت کی خصوصیت ہے کہ ایک آیت آپ پڑھیے تو آپ سمجھیں گے پورا عالم اسی ایک آیت میں آ گیا ہے, اب کسی اور آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی خصوصیت اہل بیت علیہ السلام کے واقعات و سیرت و کردار کی ہے. کسی نے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں اور وہاں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کا وہ وہاں پر ہے جمعیت لوگوں کی بات. 1 لاکھ اس زمانے میں 1 لاکھ کا مطلب ہے آج کے 1 کروڑ. اتنی آبادی کم تھی کہ اگر کسی شہر میں 1 لاکھ کی آبادی ہے تو سمجھیے کہ آج کے 1 کروڑ کی آبادی. تو میں وہاں جا رہا ہوں, بتائیے کہ کوئی اگر وہاں آپ کا شیعہ ہو اگر تو میں تاکہ اس سے ملاقات کر لوں, اس کے حال چال پوچھ لوں جا کے, اچھا رہے گا ہمارا مذہب. کوئی امام نے نہیں بتایا کون شیعہ. علاقے میں جانا, اس شہر میں جانا, پوچھنا کہ سب سے بڑا نمازی کون ہے, پوچھنا سب سے زیادہ سچا کون ہے, پوچھنا سب سے زیادہ صداقت کا حامل کون ہے, پوچھنا سب سے زیادہ روزے دار کون ہے, سب سے زیادہ ایماندار کون ہے. جب سب سے مل کر کسی ایک کا نام بتا دیں تو سمجھ لینا کہ وہ میرا شیعہ ہے. یعنی لاکھوں میں اگر ڈھونڈا جائے, لاکھوں میں اگر سب سے بڑا سچا ملے گا تو وہ شیعہ ملے گا, سب سے بڑا متقی ملے گا تو شیعہ ملے گا, سب سے زیادہ حسن اخلاق والا ملے گا تو شیعہ ملے گا. سبحان اللہ. بہت بڑی بات, بہت اہم, بہت ہی کلیدی بات امام کاظم علیہ السلام کی, کہ شیعہ لاکھوں میں کروڑوں میں ہو تو وہ اپنے کردار سے, اپنی عبادت, اپنی نماز, اپنے حسن خلق, خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ پہچان لیا جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام ہم سے یہی چاہتے ہیں. قبلہ نے ہم کو وقت دیا اور اپنے مصروفیت کے باوجود آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. وہ خدمات جو آپ نے قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے, انسانیت کے لیے کی ہیں, پروردگار اس کو قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں مزید ترقی عنایت فرمائیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو پھر ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں گے. اور جو حضرات میری بات سنیں وہ میرے لیے دعا کریں گے کہ عاقبت بخیر ہو. آیت اللہ عظمہ گل پائگانی, سید رضا گل پائگانی, تقریباً 90 سال کا سن, پوری دنیا اس وقت ان کو برجا مان رہی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں, آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ ایک دعا مانگتا ہوں, نے فرمایا عاقبت بخیر, انجام بخیر, انجام بخیر. تو بس یہی دعا ہمیں مانگنا چاہیے کہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, عاقبت بخیر ہو, وہ ہمیشہ باقی رہنا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. دعا ہے کہ قبلہ کی کو اللہ جو ہے صحت و سلامتی عنایت کرے. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو پھر سے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.